فجر کی اذان کے ساتھ ہی میں معمول کے مطابق اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میرے دن کا معمول شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے اٹھ کر فصل کو دیکھنا ہوتا تھا اور پانی کا رخ بدلنا ہوتا تھا۔ ابا چونکہ تھوڑا دیر سے آتے تھے، ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ زیادہ کام کاج کر سکیں، اس لیے میں ابا کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا۔ ابھی میں نے نماز ادا کرتے ہی اپنا تھیلا اٹھایا اور کھیتوں کی طرف چل دیا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، اندھیرا سارے گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، اور میرے جیسے کئی لوگ جو کھیتی باڑی کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے وہ بھی اپنے کھیتوں کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں کئی لوگوں سے ملتا ملاتا میں جب اپنے کھیتوں تک پہنچا تو اپنا تھیلا ایک طرف رکھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور پھر سورج کب نکلا اور کب دن چڑھ گیا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ جب ابا میرا ناشتہ لے کر کھیتوں میں آئے تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے۔ اب میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ جب اپنا کام شروع کیا تو کام کرتے کرتے میں کھیتوں کے درمیان میں جب پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ خوبصورت رنگ، چمکتا چہرہ اور کشادہ پیشانی اس کے کسی اعلیٰ خاندان سے ہونے کا بتا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے چمک رہے تھے اور ان کی چمک اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پریشانی کا باعث یہ تھا کہ اس کے ماتھے سے ایک طرف سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی گردن تک آ کر چپک گیا تھا، اور وہ اس وقت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ابا کو آواز دینی شروع کر دی۔ جب تک ابا وہاں پہنچے تب تک میں اس لڑکی کی نبض چیک کر کے یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ تاہم ابا جب آئے تو وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، کرمداد، یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ ابا نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، ابا مجھے نہیں معلوم، میں تو کام کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہوں تو دیکھا کہ یہ یہاں پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے کپڑے، اس کا چہرہ اور اس کی خوبصورتی اسے کسی اعلیٰ خاندان کا ظاہر کر رہی ہے۔ میں نے ابا سے کہا تو ابا کچھ سوچتے ہوئے سر ہلانے لگے اور پھر کہنے لگے، اسے اٹھاؤ اور سائے میں لے آؤ۔ میں نے ابا کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اٹھاتے ہوئے درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر لے آیا۔ تاہم اسے اٹھانے کے دوران میرے دل کے جذبات بہت عجیب ہو رہے تھے، اور میں خود بھی اپنے جذبات سے پریشان ہو رہا تھا۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا اور گھبراہٹ چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تاہم اسے چارپائی پر لیٹانے کے بعد میں نے ابا سے کہا کہ آپ اس کے پاس رکیں، میں پانی لے کر آتا ہوں، شاید اس طرح اسے کچھ ہوش آ جائے۔ ابا اتنی دیر میں اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگے، اور میں جیسے ہی پانی لے کر آیا تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دم ہوش میں آ گئی۔ اس نے مجھے اور ابا کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گئی، تاہم میں نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم برے لوگ نہیں ہیں، تم ہمیں زخمی حالت میں کھیتوں میں ملی ہو، ہم تمہاری مدد کے خیال سے تمہیں یہاں پر لے آئے ہیں، تم بتاؤ تم کون ہو تاکہ تمہیں وہاں باحفاظت پہنچا دوں۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ ایک دم نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی، میں کون ہوں مجھے تو معلوم نہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تیر رہی تھی اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ابا بھی میری طرف پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، کچھ تو سوچنے کی کوشش کرو، تمہیں آخر یاد کیوں نہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اور ابا ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے، تاہم میں نے اسے تسلی دی اور کہا، دیکھو تم رو مت، تم جو کوئی بھی ہو، جب تک تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تب تک تم ہمارے گھر چلو، ہمارے ساتھ رہو، میں اس طرح تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس بات میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھتے ہوئے اس لڑکی سے کہا تو ابا نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے وہ بھی میری بات سے مطمئن تھے، اور ابا کی رضامندی پا کر میں مزید مطمئن ہو گیا اور اس لڑکی کو لے کر گھر آ گیا۔ اماں نے جب اس کو دیکھا تو سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔
اماں بھی بہت پریشان ہو گئیں کہ جوان جہان اتنی خوبصورت لڑکی اور نہ جانے کن حالات کا شکار ہو کر وہ یہاں پر آئی ہے۔ بہرحال اماں نے اسے ہر طرح سے تسلی دی اور کہا کہ جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تب تک تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ وہ لڑکی بھی جیسے یہاں آ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں وہ ہنسی خوشی رہنے لگی، جبکہ اس کے اتنے اطمینان پر میں کبھی کبھی وسوسے کا شکار ہونے لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے وہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہے، لیکن وہ ہمیشہ سادہ سے انداز میں گھر میں اماں کے ساتھ کام کاج میں مصروف رہتی، اسی لیے آج تک مجھے اس کے خلاف کوئی بھی ایسا ثبوت یا بات نہیں مل سکی جس کی بنا پر میں اسے گھر سے نکال سکوں۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، اور پھر میں سمجھ نہیں سکا کہ اب اس کے ساتھ کیا کروں۔ میرا نام کرم داد ہے اور میں ایک 20 سال کا جوان آدمی ہوں۔ میں گاؤں میں اپنے ابا اماں اور اپنی 2 بڑی اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہمارا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ ہماری اپنی زمینیں تو نہیں ہیں، بس ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ ہم چودھری سے ٹھیکے پر زمینیں لے کر یہاں پر مزدوری کرتے ہیں، اور روزانہ کے حساب سے جتنی اجرت ملتی ہے اس کے ساتھ ہمارا گھر بار چلتا ہے۔ ابا کی بھی کسی زمانے میں اپنی زمینیں ہوا کرتی تھی، لیکن چودھری نے دھوکے سے وہ زمینیں ہتھیا لی۔ ابا سے کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیے اور وہ زمینیں اپنے نام کروا لی۔ ابا بیچارہ بہت رویا پیٹا، چیخا چلایا، چودھری سے بہت درخواست کی، گاؤں کے داروغے تک بھی گیا، لیکن کہیں پر بھی ابا کی سنوائی نہ ہوئی۔ نہ تو زمینیں واپس ملنی تھی اور نہ ملی۔ تھک ہار کر ابا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ابا کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل تھا بھی تو نہیں۔ انہی دنوں میں چودھری نے ابا کو زمینوں پر کام کرنے کا کہا۔ ابا چاروں ناچار چودھری کی زمینوں پر دھیاڑی لگاتا اور روزانہ کی اجرت حاصل کر کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا۔ میں چونکہ اس وقت چھوٹا تھا ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے سب سمجھ آتی گئی۔ میرے دل میں چودھری کے خلاف غصہ پیدا ہوتا گیا، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا کہ میں کس طرح سے اپنی زمینیں واپس حاصل کرتا۔ میں ابا کی طرح ہی ایک کمزور انسان تھا اور چودھری کے آگے اتنا ہی بے بس تھا جتنا میرا باپ۔ میں ذرا جوان ہوا تو ابا کے ساتھ ہی زمینوں پر جانے لگا۔ ہم دونوں باپ بیٹا چودھری کی زمینوں پر ہی مزدوری کرتے اور شام کو اپنا حساب کر کے گھر واپس آ جاتے۔ گھر میں اگر خوشحالی نہیں تھی تو فاقے بھی نہیں تھے۔ اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ کچا سا گھر تھا جس میں اماں رہ کر سارا دن اسی کو بناتی سنوارتی رہتی۔ میں چونکہ آج بھی معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں پر جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو ایک نظر میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت اور باوقار لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ میرے گاؤں کی تو وہ لگتی ہی نہیں تھی، نہ جانے کس اونچے خاندان سے تھی اور کس طرح یہاں آ گئی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے بڑے گھر کا فرد ہونے کا معلوم ہو رہا تھا، تاہم اس کے سر سے بہتا ہوا خون مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ابا کے کہنے پر میں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا تو اپنے جذبات کے ہاتھوں میں خود ہی شرمسار سا ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا نام بھی بھول چکی ہے۔ تو ابا نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اسے گھر لانے کا بول دیا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ جوان جہان لڑکی کو اس طرح کہیں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ کل کلا کو اس کے ساتھ اگر کچھ برا ہو جاتا تو میں خود کو ہی قصوروار ٹھہراتا۔ گھر پر آنے کے بعد وہ ہمارے درمیان ایسے گھل مل گئی جیسے یہاں پر برسوں سے رہ رہی ہو۔ میں اکثر اسے گھر میں چلتا پھرتا دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی پری راستہ بھول کر یہاں آ گئی ہے، تاہم اپنے خیالات پر شرمندہ سا ہو جاتا، نظریں چرا لیتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر کبھی اسے میرے ان خیالات کے بارے میں معلوم ہو گیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے اور کیا سمجھے، کہ کہیں میں اس کی بے بسی کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا، کہیں میں اس کی یادداشت کھونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ تاہم اس کے گھر میں آنے کے بعد سے گھر کے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشحالی سی آ گئی ہو، حالانکہ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا تھا۔ ایک فرد میں اضافے کا مطلب ہمارا خرچہ بڑھا تھا، لیکن ایک دن بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا خرچہ بڑھا ہو اور اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے ہمیں کوئی تنگی ہوئی ہو۔
اماں تو بلکہ اس کے آنے سے بہت خوش تھیں۔ اس کے نیک اطوار اور اس کی اچھی عادات کی وجہ سے اماں اسے بہت پسند کرتی تھیں۔ میری بہنیں بھی اس کی گرویدہ تھیں اور ہر وقت اسے گھیرے میں لیے رکھتی۔ وہ لڑکی تو جیسے ہر فن مولا تھی، میری بہنوں کو طرح طرح کے مشورے دیتی اور طرح طرح کی باتیں کرتی۔ میری بہنوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ انہی دنوں میں جب اماں بڑی آپی کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری بڑی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی اور پہلے بھی اس کا رشتہ کئی دفعہ اسی بنیاد پر ٹھکرایا جا چکا تھا کہ وہ خوبصورتی کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، اور دوسرا ہم اتنا جہیز بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری بڑی بہن کا رشتہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا تھا۔ خاندان والوں نے تو اپنے لڑکوں کے پہلے ہی باہر کر لیے تھے، اور ابا کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ان کی بہن نے ایک بار بھی اپنی بھتیجی کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن اماں انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ جہاں ہماری بیٹی کا نصیب ہوگا اسے وہ مل جائے گا، اس لیے آپ اپنی بہن کی طرف سے اپنا دل برا مت کریں۔ تاہم اتنی دیر سے کوششیں کرتے رہنے کے باوجود ابھی تک بڑی آپی کا رشتہ طے نہیں ہو پایا تھا۔ وہ 24 کی ہو گئی تھی اور اماں دن رات اس کی فکر میں گھلتی رہتی تھی، کیونکہ اس کی ہم عمر لڑکیاں تو 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ خود آپی بھی آج کل چپ چپ رہنے لگی تھی اور اس کی یہی چپ ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ لیکن اس لڑکی جس کا نام زویا تھا، اور یہ نام اماں نے ہی اسے دیا تھا، اس کے آنے کے بعد اماں کا دھیان رشتے کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ تاہم آج رشتے کروانے والی ماسی آئی تو پتہ چلا کہ وہ آپی کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہے، اور وہ لڑکا دوسرے گاؤں کا ہے۔ اس کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان ہے، اچھا شریف اور کماؤ لڑکا ہے۔ رشتے کروانے والی اماں نے اس کی کافی تعریف کی تھی، اسی لیے اماں نے اسے اگلے ہی دن رشتہ دیکھنے کے لیے بلوا لیا، اور آپی کی قسمت شاید اچھی تھی کہ موقع پر ہی وہ رشتہ طے ہو گیا، اور انہوں نے 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ گھر میں اچانک ہی ڈھیروں خوشیاں اتر آئیں اور ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اماں تو یہی کہہ رہی تھی کہ زویا میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہے، اس کے آنے کے بعد ہی ہمارے گھر کی قسمت بدلی ہے اور میری بیٹیوں کے نصیب کھل گئے۔ زویا اس بات پر شرما سی جاتی اور اماں کو کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں بہت اچھی ہیں، اسی وجہ سے انہیں اتنا اچھا رشتہ ملا ہے۔ جبکہ میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ زویا کے آنے کے بعد ہی اور اس کے قدموں کی برکت سے ہی گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ آپی کی شادی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے کر دی تھی، اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ جب وہ شادی کے بعد پہلی بار گھر آئیں تو خوشی خوشی آئی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی اس کے سکون اور خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں زویا نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا اور ہر ممکن طور پر ہماری مدد کی تھی۔ خوشیوں بھرے دن اتنی جلدی گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ایک دن اچانک وہ سب ہو گیا جس نے ہماری زندگیوں کا رخ ہی تو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں آج بھی معمول کے مطابق کھیتوں میں چلا گیا تھا، اور اپنا کام انجام دینے کے بعد دوپہر کے وقت جب میں گھر آنے کے لیے کھیتوں سے نکلا تو نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ بے چینی کس بات کی ہے۔ تاہم سوچا شاید گرمی کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہے، گھر جا کر نہا کر آرام کروں گا تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے چینی کس بات کی ہوگی۔ میں جب گھر پہنچا تو گھر کے اندر ایک نیا طوفان مچا ہوا تھا۔ زویا کے گھر والے آئے ہوئے تھے اور وہ اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل ان کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ زویا یہاں پر ہے، وہ کیسے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ زویا سے زبردستی کر رہے تھے اور وہ انکار کر رہی تھی۔ میں یہ تماشا دیکھ رہا تھا، کبھی زویا کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کے گھر والوں کی طرف دیکھتا۔ وہ لوگ مسلسل زویا کو اپنے ساتھ جانے پر اکسا رہے تھے، جبکہ وہ انکار کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ زویا کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ ایک طرف تو وہ ہمیں کہہ رہی تھی کہ میری یادداشت کھو گئی ہے، اور دوسری طرف اب اپنے گھر والوں کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں الجھ سا گیا تھا۔ تاہم میں نے ان سے کہا کہ اگر زویا ابھی نہیں جانا چاہتی تو آپ اسے یہیں پر رہنے دیں۔
جب وہ مناسب سمجھے گی خود ہی آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے گریبان سے تھام لیا اور کہنے لگا، تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ تم نے اسے اتنے عرصے سے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اب میں اسے یہاں پر نہیں رہنے دوں گا، اور اگر تم نے مداخلت کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے مشتعل ہوتے ہوئے مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تاہم زویا بیچ میں آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ تم ابھی یہاں سے جاؤ، میں جلد ہی آ جاؤں گی، لیکن تب تک تم لوگ مجھے تنگ مت کرنا۔ زویا نے اتنے غصے اور نفرت سے کہا کہ وہ لوگ چند لمحے کھڑے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں اس سارے واقعے پر حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ اماں اور میری دونوں بہنیں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی پریشان ہو رہی تھیں۔ انہیں زویا کی فکر تھی کہ آخر نہ جانے کون لوگ ہیں جو زویا کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ زویا نے میری طرف دیکھا تو نظریں چرا کر مجھ سے معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی، کرم داد، میں معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے تمہیں اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے فوراً اسے کہا، نہیں زویا، کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، سب اچھا ہو جائے گا۔ تاہم وہ ابھی بھی کسی کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، کرم داد، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں، تاکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ بھی ہو تو تم میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے جانتے ہو۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے اور میں نے کہا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دراصل میں ایک جن زادی ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم اچھل پڑا اور حیرت اور خوف کے عالم میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زویا مذاق کر رہی ہو، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اسی لیے میں اس کی بات پر یقین کر بیٹھا اور ہکلائے ہوئے لہجے میں اسے کہا، جن زادی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو زویا؟ میں نے خوف بھرے لہجے میں جب اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی اور کہنے لگی، ہاں، میں ایک جن زادی ہوں، اسی لیے میں نے پہلے دن تمہیں اپنی حقیقت نہیں بتائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم خوفزدہ ہو جاؤ گے اور پھر مجھے پناہ نہیں دو گے۔ لیکن اب جب کہ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے سچ کے بارے میں بھی باخبر ہو، تمہیں میرے بارے میں سب کچھ جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔ زویا نے یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں جیسے نظریں چرا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زویا میرے دل میں چھپے ہوئے چور کے بارے میں جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے اظہار کرنے سے ڈرتا ہوں۔ تاہم زویا اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ایک حادثے میں ہی ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح مرے۔ ان کی لاشیں بھی کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ میں اتنی بد نصیب ہوں کہ آخری بار اپنے ماں باپ کا دیدار بھی نہیں کر سکی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے تایا مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ابا کے انتقال کے بعد میرے تایا نے ہی میری پرورش کی۔ ان کے گھر میں مجھے یوں تو ہر سہولت میسر تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں کبھی بھی انہیں اپنا نہیں سمجھ سکی، حالانکہ وہ میرے اپنے تھے، میرا اپنا خون تھا، میرے باپ کے بھائی تھے۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل وہاں پر کبھی بھی نہیں لگا۔ میں تایا کے گھر پر ایک اجنبی بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے کبھی بھی وہ گھر اپنا گھر محسوس نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بار رات کے وقت جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو تایا کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر میں رک گئی۔ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، جب تایا اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ تم اس سے شادی کر لو اور اس طرح میرے بھائی کی ساری جائیداد تمہارے نام پر ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب تک مجھ پر صرف جائیداد کی وجہ سے ہی مہربان تھے، جبکہ تایا کا بیٹا انہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی، میں تو شکنتلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جبکہ تایا اس کی بات سن کر غصے سے کہنے لگے کہ تمہیں پہلے میری بھتیجی سے شادی کرنا ہوگی، کیونکہ میں یہ جائیداد باہر نہیں جانے دینا چاہتا۔ اس جائیداد کی خاطر ہی میں نے اپنے بھائی اور اس کی بیوی کو مار ڈالا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں ہرگز بھی شکنتلا سے شادی نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ تم میری بھتیجی سے شادی نہیں کر لیتے۔
تایا کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تایا نے ہی میرے اماں ابا کو مارا ہوگا۔ میں لڑکھڑا سی گئی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے اب مجھے اور کیا کچھ دیکھنا تھا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ تایا کا بیٹا کہنے لگا، ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، لیکن پھر بعد میں یا تو اسے مار دوں گا یا پھر میں شکنتلا کے ساتھ دوسری شادی کر کے کہیں اور اپنی زندگی بساؤں گا۔ آپ پھر اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے؟ اس کی بات سن کر تایا لاپرواہی سے اسے کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں جیسا تمہارا دل چاہے ویسے کرنا، لیکن ابھی تو تم اسی سے شادی کرو گے، اور جب تک ساری جائیداد تمہارے نام پر نہیں ہو جاتی تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے جس سے کہانی بگڑ جائے اور معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ تایا نے اسے جیسے خبردار کرتے ہوئے کہا، اور وہ بھی تایا سے متفق ہو گیا۔ ان لوگوں کی اتنی لمبی چوڑی پلاننگ پر میں حیران ہو کر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا کا خون اتنا گندا ہوگا کہ وہ میرے ابا کو ہی مار ڈالے گا۔ آج مجھے صحیح معنوں میں محسوس ہوا تھا جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں اور اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے یہ سچ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ماں باپ کا قاتل میرا تایا ہے، اور میں اتنے عرصے سے انہیں اپنا محسن سمجھ کر خواہ ہی ان کی احسان مند ہوتی رہی اور انہی کے گھر میں رہتی رہی۔ یہ بات مجھے مزید دکھی کر رہی تھی۔ اماں ابا کو یاد کر کے میرے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب آگے کیا کروں۔ میں اب اس طرح یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے میں نے فوراً یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور بغیر سوچے سمجھے وہاں سے نکل آئی۔ لیکن نہ جانے انہیں کس طرح میرے بھاگنے کی خبر ہو گئی اور وہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ میرے تایا اور ان کے لڑکوں نے بہت دور تک میرا پیچھا کیا اور میں نہ جانے کہاں کہاں بھاگتی رہی۔ چھپتے چھپاتے جب ان کھیتوں تک پہنچی تو ٹھوکر لگنے سے میں نیچے گر گئی۔ میرے سر پر چوٹ لگی۔ تکلیف کا احساس ہوتے ہی میں نے ایک دم اپنے سر کو تھاما اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر بے ہوش رہی اور تم نے کب مجھے وہاں پر دیکھا، لیکن جب تم نے مجھے وہاں دیکھا تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی تھی، اور اسی پل میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سچ نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں تمہیں اپنے بارے میں سچ بتا دیتی تو تم مجھے کبھی اپنے گھر لے کر نہیں جاتے، بلکہ میں یوں ہی کہیں رلتی رہتی یا پھر اپنے تایا کے ہتھے چڑھ جاتی۔ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کر کے میری جائیداد ہتھیا لیتے یا مجھے مار دیتے۔ اسی وجہ سے میں تمہیں سچ نہیں بتا سکی اور یادداشت کھو جانے کا ناٹک کیا تاکہ تم میری بات پر یقین کر لو اور مجھے اپنے گھر لے آؤ۔ زویا کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں بے حد حیران تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ گزر چکا ہوگا۔ یقیناً اس نے اپنے مطلب کے لیے مجھے بے وقوف بنایا تھا، لیکن اس نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا۔ اسے صرف رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی اور اسی وجہ سے اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ تاہم میرا دل تھوڑا بجھ سا گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، زویا کا جن زادی ہونا مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ زویا یہ سب بتا کر خاموش بیٹھ گئی تھی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ تمہارے تایا کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم یہاں پر رہ رہی ہو۔ وہ آج نہیں، کل نہیں، کسی بھی دن تمہیں دوبارہ لینے کے لیے آئیں گے تو پھر کیا کرو گی؟ کیونکہ ان کا رویہ دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں یہاں پر نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں مبتلا ہو گئی اور کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کرم داد، مجھے ان کے آنے سے پہلے ہی کسی حکمت عملی کو اپنانا ہوگا، ورنہ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آج تو وہ مجھے لے جانے میں کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن دوبارہ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے جانی نقصان پہنچا دیں، کیونکہ جس جائیداد کے لیے انہوں نے اتنی لمبی پلاننگ کی ہے وہ اسے ہرگز بھی اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ زویا نے ایک خوف بھرے انداز میں کہا تو میں کانپ سا گیا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اللہ نہ کرے کہ وہ تمہیں کوئی جانی نقصان پہنچائیں۔ میری بات سن کر زویا نے مجھے چونک کر دیکھا اور زیر لب مسکرا دی۔ تاہم کچھ سوچ کر وہ کہنے لگی، اس میں صرف ایک کام ہو سکتا ہے کرم داد، اور وہ تم کر سکتے ہو۔ اگر تم وہ کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ زویا نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا تو میں نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔
اور کہا کہ تم جو بھی کہو گی میں کر لوں گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے صرف تمہاری حفاظت مطلوب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں زبردستی اس جگہ سے لے کر جائیں۔ میں نے زویا سے حامی بھرتے ہوئے کہا تو وہ میرے تھوڑا قریب ہو گئی، اور پھر اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میں حیرت کے مارے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے یہ کر پاؤں گا؟ جبکہ وہ کہنے لگی، تمہیں یہ کرنا ہوگا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو وہ لوگ مجھے یہاں سے لے جائیں گے، اور میں اب اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ زویا نے یہ کہتے ہوئے ایک دم سر جھکا دیا، اور میں کسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں ابا سے کیا کہہ کر جاؤں گا اور کس طرح یہ کام کروں گا۔ زویا نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور مجھے ہر صورت میں یہ کام کرنا بھی تھا، کیونکہ زویا کے آنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات جس طرح بدلے تھے، اس سب میں زویا کا ہی عمل دخل تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ میرے گھر سے جائے، اسی لیے اس کو یہاں پر رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تاہم وہ ساری رات میں سوچ و بچار میں غرق رہا کہ کس طرح میں زویا کا وہ کام کروں اور اماں سے کیا کہہ کر جاؤں گا۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد بھی جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں فجر کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اور پھر مجھے ایک راستہ سجھائی دے گیا۔ اپنے اس خیال پر عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے صبح ہوتے ہی ابا سے کہا کہ مجھے شہر جا کر کچھ کام کرنا ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے وہاں پر کام بتایا ہے، میں ایک بار جا کر پتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اچھے پیسے مل رہے ہیں تو پھر میں وہ کام ضرور کروں گا۔ ابا پہلے تو مجھے بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر میرے کہنے پر وہ مان گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم اگر شہر جا کر ہی کام کرنے کو بہتر سمجھ رہے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ ابا نے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ میں جانتا تھا ابا کا دل میرے معاملے میں بہت چھوٹا ہے، اور وہ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ہر معاملے میں میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اماں نے بھی بڑی مشکل سے مجھے اجازت دی تھی۔ گھر میں صرف زویا کو یہ معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، جبکہ باقی سب کو یہی پتہ تھا کہ میں شہر میں کسی کام سے جا رہا ہوں، اور زویا کے کہنے کے مطابق میں اب گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ کل جب میں نے زویا سے پوچھا تھا کہ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جسے کر کے میں اسے یہاں پر رکھ سکتا ہوں، تو زویا نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے کافی دور ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ایک بابا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ اس بابا نے آج تک کبھی کسی سے بات نہیں کی، لیکن وہاں پر جو بھی جاتا ہے اور بابا کے پاس اپنی مراد لے کر پہنچتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زویا چاہتی تھی کہ میں وہاں پر جا کر 40 دن تک اس بابا جی کی خدمت کروں اور بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر وہ عمل کروں، تاکہ زویا کے گھر والے اس کی جان چھوڑ دیں اور دوبارہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یہ کرنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب دل ہی دل میں شدید پریشان تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ آگے کیا سلوک ہوتا ہے، میں وہ عمل کر بھی پاتا ہوں کہ نہیں، وہ بابا میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ تو ایک الگ ہی پریشانی تھی۔ لیکن ابھی تو میں گھر سے نکل آیا تھا، اور ابھی ایک لمبا سفر تھا جسے مجھے طے کرنا تھا، اور زویا کی خاطر میں وہ کرنے کو تیار تھا۔ میں سیدھا اس بابا کے پاس چلا گیا، اور جب جا کر اپنی مجبوری بتائی اور اپنا بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ چلہ تمہیں خود کاٹنا ہوگا، میں تمہیں صرف طریقہ کار بتا دوں گا، اس میں نفع نقصان تمہارا اپنا ہے۔ ان کی بات سے مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ میں نے وہ چلہ کاٹنے کی حامی بھر لی اور وہیں پر بابا جی کے ساتھ رہنے لگا۔ میرے گھر پر کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ زویا وہاں پر موجود تھی یا نہیں، اس کے تایا اور اس کے بچے دوبارہ اسے لینے کے لیے آئے یا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں کہاں تھا، میرے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، صرف زویا ہی حقیقت جانتی تھی، اور صرف اسے ہی معلوم تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ یہاں پر ایک ایک کر کے دن گزرتے جا رہے تھے، اور زویا کی خاطر میں نے یہ سخت عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہاں پر آ کر میں بہت اداس تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنے گھر والوں سے دور ہوا تھا، اور پھر مجھے زویا کی بھی فکر تھی۔ تاہم بہت مشکلوں سے ہی یہ دن گزر رہے تھے، اور اب جب کہ یہ عمل مکمل ہونے والا تھا تو میں بہت خوش تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ زویا اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ خدا خدا کر کے یہ طویل عمل ختم ہوا،
اور میں اس بات پر خوش تھا کہ میرا یہ عمل کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے ان بابا جی نے اس عمل کے کامیاب ہونے کا یقین دلا دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت مطمئن تھا اور 40 دن کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹا تھا۔ زویا تو جیسے میری ہی منتظر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی اور میرا چہرہ دیکھتے ہی اسے عمل کی کامیابی پر یقین ہو گیا۔ میں خود بھی بہت خوش تھا، کیونکہ زویا کی پہلی نظر والی محبت میرے دل سے نکل نہیں رہی تھی۔ اسی لیے میں دل سے اسے چاہنے لگا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں جائے۔ اسی لیے تو میں یہ عمل کرنے پر تیار ہوا تھا، اور اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ زویا ہمیشہ یہیں پر میرے ساتھ رہے گی۔ اس بات کی خوشی میرے چہرے سے عیاں تھی۔ ابا نے جب مجھ سے نوکری کی بابت پوچھا اور کہنے لگے کہ تم نے جا کر کوئی بھی رابطہ نہیں رکھا، ہمیں تمہارے بارے میں بہت تشویش تھی۔ ابا نے فکر مندی اور محبت سے مجھ سے پوچھا تو میں تھوڑا سا گڑبڑا گیا، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے ابا سے کہا، ابا وہاں پر حالات ہی کچھ ایسے تھے، نوکری کا کام نہیں بنا، اسی لیے میں تھوڑا شرمندہ ہو گیا تھا۔ تاہم ابا میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اگر اب کام نہیں بنا تو پھر کبھی بن جائے گا، لیکن ابھی اپنے کھیتوں کی مزدوری تو چل رہی ہے نا۔ ابا نے مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تاہم اس دن کے بعد سے ہمارے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے۔ چودھری نے اچانک ہی ہماری مزدوری کی اجرت بڑھا دی تھی، اور یہ بات ہمارے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ چودھری تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتا تھا، اور اکثر وہ کام زیادہ کرواتا تھا لیکن اجرت کم دیتا تھا۔ لیکن اب وہ اجرت زیادہ دینے لگ گیا تھا اور کام کے اوقات کار کم کر دیے تھے۔ ہم اس بات پر بہت حیران تھے۔ ہمیں چودھری سے ایسی سخاوت کی امید نہیں تھی، لیکن ایک دن چودھری کی طرف سے ابا کو ایک پیغام موصول ہوا، اور چودھری کے ملازم نے کہا تھا کہ ابا کو فوراً حویلی بلوایا گیا ہے، چودھری صاحب کو بہت ضروری کام ہے۔ ابا یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ چودھری کا بلاوا ایسے ہی نہیں ہوتا تھا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی بات ہوگی، اور یہی بات ابا کو پریشان کر رہی تھی۔ میں ابا کو اکیلے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے اور گھر پر ہی رہنے کی تلقین کی۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے ابا کی سلامتی کی فکر تھی، باقی اور کچھ نہیں، کیونکہ چودھری ایک بہت ظالم انسان تھا اور وہ کسی سے بھی کسی بھی وقت کوئی سا بھی سلوک کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابا کو اکیلے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے کہ نہ جانے وہاں پر کیا صورتحال ہو، اور ابا کا خیال تھا کہ کہیں میں جذباتی ہو کر معاملے کو خراب نہ کر دوں، اور چودھری کو غصہ آ گیا تو پھر وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں ابا کا ڈر سمجھتا تھا، اسی لیے خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ 3 گھنٹے ابا کے انتظار میں گزر گئے، اور اب میں ابا کے پیچھے حویلی جانا چاہتا تھا کہ ابا سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا، لیکن ابا کو یوں سلامتی سے گھر واپس آتے دیکھ کر ایک دم جیسے میرے مردہ وجود میں جان پڑ گئی ہو۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور کہا، ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کیا بات ہے؟ آخر چودھری نے کیوں بلوایا تھا؟ آپ نے آخر اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے ابا سے پے در پے سوال کرنے شروع کر دیے، تو ابا مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، تو پریشان نہ ہو، خیر کی خبر ہے۔ ابا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تاہم میرے دل کی تشویش کم نہیں ہوئی۔ میں ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ابا کہنے لگے، چودھری نے مجھے میری زمین کے کاغذات واپس کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ چودھری کہنے لگا تھا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ چودھری کو اب جا کر اپنے ظلم و ستم اور زیادتیوں کا احساس ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اسے لوگوں کے اوپر ڈھائے ہوئے مظالم یاد آئے تو اس نے لوگوں کی زمینیں وغیرہ واپس کرنی شروع کر دی۔ آج میرا نمبر تھا، اسی لیے میری زمین کے کاغذات بھی مجھے واپس مل گئے ہیں۔ چودھری کا کہنا ہے کہ اگر دل میں کوئی بات ہو تو اسے ختم کر دینا اور میرے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ چودھری کی بات سن کر میں خود بھی بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا بیٹا تو بہت اچھا تھا اور ہم اسے آنے والے چودھری کے روپ میں دیکھ رہے تھے، لیکن اب نہ جانے اللہ نے اسے اتنی بڑی بیماری کیوں دے دی۔ ابا چودھری کے بیٹے کی بیماری پر زیادہ غمزدہ تھے، تاہم مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اتنے عرصے سے ہماری زمین کے جو کاغذات ہمیں مل نہیں سکے تھے وہ اب اتنی آسانی سے مل چکے تھے،
اور چودھری جی نے خود گھر پر بلوا کر ہمیں دیے تھے۔ اب سے اپنی زمینوں کے مالک ہم تھے اور جیسے چاہیں وہاں پر کام کر سکتے تھے۔ میں حیرانی سے ان کاغذات کی طرف دیکھ رہا تھا اور خوشی کے مارے ابا کو اور کبھی ان کاغذات کو دیکھتا۔ میں بہت خوش تھا کہ جو محنت میں دوسروں کی زمین پر کرتا تھا اب سے اپنی زمین پر کروں گا تو کل کو میری زمین بھی سونا اگلے گی، اور یہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف زویا کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا تھا۔ اس کے بابرکت پاؤں ہمارے گھر میں پڑتے ہی ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو گئی تھیں، اور اب ہماری سب سے بڑی مشکل کا حل بھی نکل آیا تھا۔ زمین کے کاغذات ہمیں واپس مل گئے تھے۔ میں زویا کا بے حد مشکور تھا، اور اسی لیے میں نے ایسے ہی موقع پر اماں کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں زویا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر اماں نے حیرانی اور خوشی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں تو پہلے دن سے یہی چاہتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے تیرے دل کی خبر تھی۔ اماں کی بات سن کر میں شرما سا گیا اور سر نیچے جھکا لیا۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہیں زویا کے گھر والوں کی فکر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی وہ اسے لینے کے لیے آ گئے تو پھر کیا ہوگا، جبکہ میں نے انہیں کہا کہ اب کوئی بھی زویا کو یہاں سے لینے نہیں آئے گا۔ زویا اب ہمیشہ یہیں پر رہے گی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اماں یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ تم ایک بار زویا کی رضامندی بھی لے لو، وہ تم سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، ایک بار اس سے بھی پوچھ لو۔ اماں کے کہنے پر مجھے خیال آیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، میں آج ہی اس سے اس کی مرضی پوچھتا ہوں۔ اسی لیے باقی سارا دن میں موقع کی تلاش میں رہا، اور رات کو وہ موقع مجھے میسر آ گیا جب کھانے کے بعد زویا چھت پر ٹہلنے کے لیے گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر زویا نے شادی سے انکار کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ میں تو اب اس سے شدید محبت کرنے لگا تھا اور اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھت پر مجھے دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک سی گئی تھی، کہنے لگی، کرم داد کیا بات ہے، تم چھت پر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور چاند کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زویا میں آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امید ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور مجھے اس کا مثبت جواب دو گی۔ میں نے زویا کی طرف امید بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے سر ہلا گئی۔ میں نے چاند کو دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور کہا، زویا تمہیں میرے دل کی حالت کے بارے میں تو خبر ہوگی، میں پہلے دن سے ہی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ جس دن پہلی بار تمہیں کھیتوں میں بے ہوش دیکھا تھا اس دن سے میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ تمہارے بڑے بڑے جھمکے اور ان جھمکوں کا تمہارے چہرے کے گرد ایک چمکدار تاثر دینا میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں چاہوں بھی تو خود کو اس لمحے کے حصار سے نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے تمہاری خاطر میں نے اتنا خطرہ مول لیا اور اتنی دور چلا گیا۔ میں اب تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے بلا جھجک اپنے دل کی بات زویا سے کر دی، تاہم زویا کہنے لگی، مجھے بھی تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اب جب کہ میں خود مختار ہوں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں تو مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے بعد اپنی جن زادی ہونے کی ساری طاقت کھو دوں اور دوبارہ وہ میرے کسی کام نہ آ سکے، بس مجھے اسی بات کی تشویش ہے۔ زویا نے کہا تو میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کہا کہ اب جب کہ تم میری زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو تو وہ طاقتیں تمہارے کام کی ہیں یا نہیں، تم اب انہیں بھول جاؤ۔ تم اب یہاں رہنے والی ہو، اسی لیے اب یہیں کے بارے میں سوچو۔ تمہارا ماضی کیا تھا کیا نہیں، اب وہ سب بھول جاؤ۔ میں نے محبت سے زویا کو کہا تو اس نے بھی فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ میرا دل ایک دم خوش ہو گیا۔ میری شادی کے ساتھ میری بہن کی بھی شادی تھی، ہم دونوں کی شادی اکٹھے ہی ہوئی اور زویا اس گھر کی رونق بن گئی۔ اماں بہت خوش تھیں، انہیں اتنی پیاری بہو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی تھی۔ گاؤں میں جس نے بھی زویا کو دیکھا ہر ایک نے دانتوں میں انگلیاں داب لی۔ اتنی خوبصورت اور پیاری لڑکی پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زویا کو دیکھنے کے لیے کتنے کتنے دن عورتیں گھر پر آتی رہیں۔ زویا سے شادی کے بعد میں بہت خوش اور اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ زویا کو جس بات کا ڈر تھا کہ اس کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی
ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ زویا کے اندر ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں باقی رہ گئی تھیں جو اسے خطرے سے پہلے آگاہ کر دیتی، اور کچھ زویا کے ہمارے گھر میں رہنے سے ہمارے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے گئے۔ سب سے پہلے تو ہماری زمینیں ہی واپس مل چکی تھیں۔ جب میں نے ان پر کھیتی باڑی کر کے فصل اگائی تو بہت جلد وہ زمینیں سونا اگلنے لگی، اور یوں میرے حالات ایک دم تیزی سے بدلے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کا صحرا زویا کے سر جاتا ہے۔ زویا اگر میری زندگی میں نہ آتی تو نہ میرے ایسے حالات ہوتے اور نہ ہی کبھی مجھے زمینیں واپس ملنی تھیں۔ آج میں زویا کے ساتھ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں۔ اماں ابا جب مجھے زویا کے ساتھ مطمئن اور خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ نہ جانے قسمت نے کس طرح میرا اور زویا کا ساتھ لکھا تھا۔ اگر وہ اس دن ان کھیتوں میں آ کر زخمی حالت میں نہ گری ہوتی تو شاید آج ہم ایک نہ ہو پاتے اور نہ ہی ہمارے حالات اس طرح بدلتے۔ زویا کا میری زندگی میں آنا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں